الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 35۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شب قدر کے بارے میں ہے۔ ویسے تو زیادہ علماء کا یہی بیان ہے کہ شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہے یا پورا رمضان کہیں گھومتی رہتی ہے، لیکن بعض علماء نے ایسا بھی فرمایا ہے کہ شب قدر کی کوئی فکس رات نہیں ہے، بلکہ یہ پورا سال میں گھومتی رہتی ہے، یعنی سال میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس نیت سے جو ہے ہر رات سونے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے عشاء تو اپنی ادا کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار پڑھ لیں، تینوں کل اپنے اوپر پڑھ کے پھونک لیں، ہم تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، اور کچھ نہ کچھ کلمات جو ہم سے ہو سکتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، سورہ حشر۔ تو ہم شب قدر کا بیان سن رہے تھے کہ ویسے علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی سال کے کسی بھی رات ہو سکتے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات کچھ نہ کچھ نیک عمل کر کے سوئیں، تاکہ اگر ہو کوئی بھی رات تو مطلب ہمارے لیے اس کا اجر، کیونکہ 10,000 ایسی شب ہے جو کہ 1000 مہینے سے افضل ہے، تو ہمارے لیے پھر اس طرح سے اجر لکھا جائے۔ اور اگر ہو سکے تو کچھ نہ کچھ شب بیداری بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو میری ذات پہ یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے نکالا ہے کہ یا تو اس کو واپس، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا کہ لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یہ جو ہے حدیث نمبر 36 ہے۔ اس میں دیکھیے کہ رسول اللہ کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت جو ہے اس حدیث میں جو ہے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، کہ فرمایا پہلے تو اس شخص کی تعریف کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے جہاد کے لیے، تو فرمایا جاتا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کس وجہ سے نکلتا ہے، وہ اللہ کی پیغمبروں کی تصدیق کے لیے نکلتا ہے۔ تو اب ہم پہ ہے کہ ہم وہ جو نکلا ہے اس کو ثواب بھی دیں، یا تو ثواب و مال غنیمت کے ساتھ اس کو واپس یعنی حیات لوٹا دیں، یا وہ شہید ہو جائے تو اسے جنت کے اعلیٰ مقامات ملیں۔ اور کیا فرمایا کہ میری تو خواہش ہے کہ میں تو اللہ کی راہ میں نکلوں، یعنی جہاد کے لیے نکلوں اور مارا جاؤں، یعنی شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ، یعنی آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ دیکھیے کہ یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جو اللہ کی راہ میں شہید کا کتنا بلند مرتبہ ہے، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ کو یہ مرتبہ کتنا پسند تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 38۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ سمجھ لیجئے اسلامی بہنوں کے لیے، کیونکہ نماز جو ہوتی ہے باری کے دنوں میں وہ تو معاف ہوتی ہے، لیکن رمضان کے روزے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں شوال کے مہینے میں ہی رکھ لیا کریں، لیکن اگر بہت ڈیفیکلٹ ہے تو ڈیفینیٹلی کوشش کریں کہ جتنے بھی ہمارے قضا ہوئے ہیں ہم سب کو کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم سال میں جو نفلی روزے آتے ہیں، جیسے ابھی حج کے دنوں میں آتے ہیں، محرم کے دنوں میں آتے ہیں، ہم وہ بھی رکھیں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ بھی ہو، کیونکہ یہ جو روزہ ہے یہ قیامت کے دن کی سختی سے بھی بچائے گا اور قبر کی سختی سے بھی بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کمپلیٹ کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 39۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے
اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی پہ نہ چل سکے گا۔ بس اس کے لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ اس طرز عمل سے کہ تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں، اور صبح اور دوپہر اور شام کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ نماز 5 وقتہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 39۔ دیکھیے اس پیاری حدیث میں ہمارے نبی نے ہم سب کو نصیحت کی ہے کہ دین آسان ہے، تو تم اس کی آسانی، جتنی آسانی دی گئی ہے اتنی پہ ہی چلو۔ اب آسانی سے مراد یہ ہے کہ خود پہ بہت زیادہ دین کے معاملے میں سختی بھی نہ ڈالو۔ یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ، ہم لوگ روایات بھی سنتے ہیں، انہوں نے عبادت میں بہت سختی یعنی اختیار کی، پوری کبھی سوتے نہیں تھے یا وہ ہمیشہ روزے رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ بہت یعنی کمزور لاغر ہو گئے۔ تو ایسی دین میں سختی نہیں ہے۔ اس میں کیا فرمایا جائے، جو سختی اختیار کرتا ہے تو دین اس پہ غالب آ جاتا ہے، یعنی وہ مسلسل کبھی بھی جو اس نے اپنے لیے ایک راستہ چنا ہے، رہبانیت بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ راہب ہو جانا، بہت زیادہ یعنی جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے ایسا نہیں کرنا، بلکہ دین آسان ہے، تو اس میں جہاں تک آسانی ہے اپنے لیے وہ اختیار کرو، اور اس میں پختگی، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ عمل ایک دن کر لیں اور اگلے دن ہم بالکل ہی بیٹھے ہوں۔ تو تھوڑا عمل ہو لیکن پختگی والا ہو، یعنی جس کو کہتے ہیں کنسسٹنسی ہو، تھوڑے عمل میں پختگی ہو، اور پھر کیا فرمایا، میانہ روی اختیار کرو اور پھر اس پہ خوش بھی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اور جتنا ہو اپنی نمازیں تو اوبیسلی فرائض تو ہر صورت ادا کرنے ہی کرنے ہوتے، اس کے علاوہ جو تھوڑے بہت جو ہے کسی قدر ہو سکے تو رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو، یعنی نماز 5 جگانا، اس کے علاوہ کچھ اگر ہو سکے شب بیداری کرو اور اسی پہ خوش ہو جاؤ۔ تو یہ ہم سب کے لیے ترغیب ہے کہ ہم دین کو زیادہ مشکل نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنی سورہ بقرہ سے تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے، امواتن بے جان، فاحیاکم سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کر رہے ہو، یعنی کہ تم اس چیز کو کیسے بھول سکتے ہو کہ تم بے جان تھے۔ اب ہم سب اپنی اپنی ڈیٹ آف برتھ کو یاد کریں، اس سے پہلے مطلب ہمارا وجود ہی نہیں تھا اس دنیا میں، ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم تھے، ہم بے جان تھے، اللہ نے ہمیں جان عطا فرمائی، ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور پھر وہ کیا فرما رہا ہے، وہ تمہاری جان سلب کرنے والا ہے، بہت جلد وہ تمہاری جان واپس لے لے گا، یہ مہلت جو اس نے دی ہے واپس لے لے گا، اور پھر جو ہے تمہیں ہمیشہ کی یعنی جو واپس جلائے گا، یعنی واپس کی زندگی عطا کرے گا، اور پھر ہم اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اپنے حساب کتاب کے لیے۔ آیت نمبر 29۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے واسطے، ما جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعا سارے کا سارا، ثم پھر، استوا وہ متوجہ ہوا یا ارادہ کیا، الی طرف، السماء آسمان کے، فسوہن پس برابر کر دیا اس کو، درست بنایا اس کو، ہموار کیا اس کو، 7 سماوات آسمانوں کو، وہوا اور وہ، بکلی ہر چیز کے، ہر 7 شیء چیز کے، علیم خوب علم والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوبی اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ وہی ہے جو بے جان تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، زندگی دی۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہی تو ہے کہ جس نے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ پھر اوپر کی طرف یعنی آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو 7 آسمان بنائے۔ آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعین مشکل ہے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالفاظ دیگر ماورائے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہے، جو برابر بدلتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر آسمان کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا۔ بس مجملاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے اسے اللہ نے 7 محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حلقے میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے۔ جو 7 آسمان سے انسان کے ہر دور میں جیسے جیسے آئی، تو اس میں علماء نے مختلف تفسیر بیان کی ہیں۔ 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ کہیں کہتے ہیں کہ بالکل جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے ظاہری، یہ پہلا آسمان ہے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح کا دوسرا آسمان ہے، اور اس حوالے سے جو حدیث ہے جو نقل کی جاتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو آسمان ہے، پہلا آسمان ہے، جب آپ نے سفر کیا تھا معراج کا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ پہلا آسمان جو ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کسی صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو۔ اب کسی صحرا میں کوئی انگوٹھی دیکھیے کہ کتنی بے قدر چیز ہے، اسی طرح سے دوسرا تیسرے کے مقابلے میں ایسی ہے لائک اے رنگ ان دا ڈیزرٹ، یعنی اس طرح سے مثال دی جاتی ہے کہ بہت ہی چھوٹے ہیں۔ یعنی اسی طرح سے 7 آسمان ہیں، اور پھر 7 کے 7 زمینیں، آسمان، یہ سب اللہ کی جو کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسا کہ ایک انگوٹھی ہے جو کہ ایک صحرا میں پڑی ہے۔ تو اس طرح کی حدیث، اور پھر اللہ کی جو کرسی ہے وہ اس کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے لائک اے رنگ ان دا ڈیزرٹ، یعنی کہ اتنی چھوٹی ہے، اتنی یعنی بے قدر چیز ہے، اتنی یعنی اللہ کا عرش اتنا وسیع ہے، اتنا بلند ہے۔ تو اس طرح سے یعنی مختلف مثالیں علماء نے اس سے بیان کی ہیں۔ 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے، زمینوں سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا علم کیونکہ مکمل نہیں ہے، ہر دور میں بدلتا رہتا ہے، تو کسی ایک چیز کو نہیں کہہ سکتے، تو بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اسے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آگے فرمایا اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس فقرے میں 2 اہم حقیقتوں پر متنبہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرت کیسے کرتے ہو جو تمہاری حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ دوسرا یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو، اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جب اس کے سوا علم کا اور کوئی منبع ہی نہیں ہے، جب اس کے سوا کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا رستہ صاف دیکھ سکو، تو آخر اس سے روگردانی کرنے میں کیا فائدہ تم نے دیکھا ہے؟ تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں یہ جرت کیسے کرتے ہو کہ تم اس سے کفر کرتے ہو، حالانکہ تمام علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، تمام علم اسی کے پاس ہے۔ تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جب حقیقی علم اس کی طرف سے آتا ہے، یعنی انسان جو ہے اپنی اکارڈنگلی کچھ نہ کچھ رولز بنا لیتا ہے، اپنے اکارڈنگلی جو اسے لگتا ہے وہ ایک نظام بنا کے، جیسے آج دنیا میں چل رہا ہے، اللہ کے نظام کو اس نے پھینک دیا۔ تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ تم کیسے اس جہالت میں رہ سکتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس میں جیسے اس آیات میں یعنی غور دلایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم یعنی ہر معاملے میں اپنی مرضی کرتے ہو، تو تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، حالانکہ تم بے جان تھے، جس نے تمہارے اوپر زمین آسمان بنائے، یہ ساری جو زمین میں چیزیں ہیں یہ سب بنائیں۔ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَبِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربک تمہارے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک نائب۔ قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون،
وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ بے عیب کہتے ہیں بِحَمْدِکَ آپ کی تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لک آپ کی قال اس نے کہا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں ایک ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ اوپر کے رکوع میں بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، پروردگار ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی و موت ہے، جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک و مدبر وہی ہے، لہٰذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہو جاؤ گے اور بدترین انجام دیکھو گے۔ تو پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ تم اس ذات کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو جس نے تمہیں زندگی و موت عطا کی، جو تمام کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ خدا نے تمہیں اپنا خلیفہ بھی تو بنایا ہے زمین میں، تو تم اس کے خلیفہ ہو زمین میں، تو اگر اس کے باوجود جو ہے تم اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا ساتھی بناتے ہو تو تمہارا انجام بھی بدترین ہوگا۔ اس سلسلے میں انسان کو حقیقت اور کائنات میں اس کی حقیقت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کر دیا گیا ہے جس کے معلوم ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جو زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر انہیں قیاس و تخمین سے ربط دے کر آدمی اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی بتایا گیا جیسے انسان جو ہے پرانے جو ہوتے ہیں جو زمین سے اسٹڈی کرتے ہیں فوسل فیوز کو اور پچھلی چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں، ان سے وہ ہسٹری کا انسان کی ہسٹری کا پتہ لگاتے ہیں، تو انسان کی ہسٹری تو اس آیت میں کلیئرلی بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا فرشتوں کے سامنے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے تو اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ذریعہ علم کا کہ اس کا قرآن کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، وحی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ حقیقی علم جاننے کا۔ بھلے انسان زمین سے کتنے مرضی جو ہے کھنڈرات جو ہے وہ کھودتا رہے، کتنی مرضی پرانی ہڈیاں نکال کے اندازے لگاتا رہے کہ ڈائناسور کب تھے اور کون سی جو ہے انسان پچھلے انسان کیسے ہوتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں صاف صاف بیان کر دیا ہے، ہر چیز کا بیان کر دیا ہے، پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، کیوں وہ کھنڈرات میں ہیں، ان پہ عذابات کیسے کیسے آئے ہیں اس کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد علم کا کیونکہ حقیقی سرچشمہ ہے ہی اللہ، تو اس کے بعد انسان جو ہے جتنا مرضی خود سے اندازے لگاتا رہے حقیقی علم تک بغیر قرآن کے نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ مل کے اصل معنی عربی میں پیغمبر کے ہیں، اسی کا لفظی ترجمہ فرستادہ یا فرشتہ ہے۔ یہ محض مجرد قوتیں نہیں ہیں جو تشخص نہ رکھتی ہوں، بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں دعوے دار سمجھ بیٹھے اور بعض نے انہیں خدائی کا رشتہ دار سمجھا اور ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے یہ مقدس ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جو زمین میں جو چیز قیام فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے
ان سے تدبیر و انتظام کا کام لیتا ہے، یعنی دنیا میں وہ انتظام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ زمین و آسمان میں بارش برسانا، رزق پہنچانا، ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لگائے ہیں۔ لیکن وہ ان کی ڈیوٹی اگر اللہ نے لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پکاریں یا ان سے مدد مانگیں۔ ایسے ہی آج کل غلط عقائد بھی ہیں کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں تو اللہ نے ان کی زمین میں ڈیوٹیاں لگائی ہیں، لہٰذا ہم انہیں پکار سکتے ہیں غیب میں، تو یہ محض تمام عقیدے باطل عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کسی سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس کچھ طاقت ہو تب بھی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے اولیاء کی ڈیوٹی لگائی ہو تب بھی آپ ان کو غیب میں نہیں پکار سکتے۔ تو جیسے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جو لوگ جاہل ہیں جنہوں نے انہیں خدائی میں جو ہے انہیں کوئی حصہ مقرر کر دیا اور وہ فرشتوں کو جو ہے مختلف ناموں سے پکارتے تھے، ان کو خدا بناتے تھے، تو یہ تمام عقیدے باطل ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگیں۔ میں زمین میں ایک خلیفہ وہ جو کسی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور مالک کو تسلیم کر کے اس کے منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے، تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ تو انسان جو ہے اللہ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کہ اصل مالک نہیں ہوتا بلکہ کسی مالک کے دیے ہوئے اختیار کا خلیفہ ہوتا ہے، یعنی ان کو جو ہے نافذ کرتا ہے اور اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ مالک کی مرضی کے مطابق وہ خلیفہ ہے، تو اس نے جسٹ وہ جو احکامات اس کو مالک نے دیے ہیں ان کے مطابق جو ہے فیصلے کرنے ہیں، اور اگر وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کو مالک بنائے گا تو یہ اللہ کے ساتھ بغض ہے، غداری ہے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ زمین میں ایک ایسے کو خلیفہ کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ یہ فرشتوں کا اعتراض نہ تھا بلکہ استفہام تھا۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں۔ وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں گے تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا۔ اس بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے کسی کام میں اعتراض کرتے تھے، بلکہ وہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اگر انسان کو خلیفہ بنایا جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زمین بگاڑ سے جو ہے بچ جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے، بعض تفسیر میں لکھا ہے کیونکہ جو جنات تھے جن میں ابلیس بھی شامل تھا، وہ کئی سو سال پہلے زمین میں رہے تھے اور انہوں نے جو ہے زمین میں بہت فساد و فتنہ برپا کیا تھا، خون ریزیاں کی تھیں، اور پھر جو ان میں صرف جو سب سے نیک تھا، جو سب سے بلند ہوا، وہ ابلیس تھا جس کو فرشتوں کا بھی سردار بنا دیا گیا تھا۔ تو اب اس میں جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے پچھلے جنات نے اس طرح سے زمین میں خون ریزیاں کی، تو یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ایسے کام وہاں پہ نہ کرے۔ تو آگے فرشتوں نے کیا فرمایا آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ کی تسبیح اور آپ کے تقدس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ تو اس فکرے میں فرشتوں کا مدعا یہ نہ تھا کہ خلافت ہمیں دی جائے، ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیل ہو رہی ہے، آپ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں، مرضی مبارک کے مطابق سارا جہاں پاک صاف رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تسبیح و تقدیس بھی ہم خدام ادب کر رہے ہیں۔ اب کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہو، ہم اس کی مصلحت نہیں سمجھ سکتے۔ تسبیح کا لفظ دو معنی ہے، اس کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہیں اور سرگرمی کے ساتھ کام اور انہماک کے ساتھ صحیح کرنے کے بھی ہیں۔ اس طرح تقدیس کے بھی دو معنی ہیں، ایک تقدیس کا اظہار و بیان، دوسرا پاک کرنا ہے۔ اچھا، اس میں فرشتوں نے سوال کیا
پہلے سوال کیا کہ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو کہ خون ریزیاں کرے گا. انہیں لگتا تھا کہ اس سے اختیار ملے گا تو یہ اس کی جب کچھ نہ کچھ، کیونکہ انسان کو فری ول ہے، فرشتوں نے یہی سوال کیا اس کو کچھ نہ کچھ اختیار ملے گا تو یہ زمین میں فساد فتنہ کرے گا، خون ریزی کرے گا. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا مدعا یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا بیان ہو تو وہ کام تو ہم اچھی طرح سے کر رہے ہیں، ہم اپنی ہر طرح سے اپنی جو ہے ذمہ داریاں پورا کرتے ہیں. ہم اب ایسے کیا وجہ ہے کہ آپ کو کسی خلیفہ کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. تو یہ فرشتوں کے دوسرے شبے کا جواب ہے. فرمایا خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت و مصلحت میں جانتا ہوں، اسے تم نہیں سمجھ سکتے. اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ مطلب ہے. اس لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں گے. یعنی اب اللہ تعالیٰ جو ہے نے زمین و آسمان بنائی ہے، اس کی مصلحتوں کو وہ جانتا ہے. فرمایا جو کچھ تم نے کی ہیں وہ کافی نہیں ہیں، کیونکہ فرشتوں جو اطاعت کرتے ہیں وہ فری ول کے تحت نہیں ہے، بلکہ ان کو تخلیق ہی ایسا کیا گیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کریں. تو اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. یعنی میں ان ڈیپ ڈیپتھس کو جانتا ہوں. یہ انسان یعنی وہ مخلوق ہے، انسان میں ہر طرح کے جو ہے لوگ گزرے ہیں، وہ اصحاب بھی گزرے ہیں جن کو دیکھ کر جو ہے زمین و آسمان دنگ رہ گئے تھے. انہوں نے ایسے ایسے مارکے کیے، ایسے ایسے صحابہ گزرے ہیں کہ جب وہ شہید ہو کے اس دنیا سے جاتے تھے تو اللہ کا عرش بھی جھومنے لگتا تھا. یعنی ایسی ایسی انہوں نے اطاعت کی ہے زمین میں. کربلا کا میدان دیکھ لیجئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے اہل بیت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اور ہر موقع پہ جیسے جیسے صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے قربانیاں دی ہیں. تو یہ وہ حقیقی اطاعت ہے جو رسول اللہ اور آپ کے اصحاب نے کی، اور وہی ہمارے لیے نقش قدم ہے، وہی ہمارے لیے بھی راستہ ہے. وہی ہم عمل کر کے اللہ کے نظام کو زمین میں قائم کر دیں، اللہ کے حقیقی خلیفہ بن جائیں، اللہ کی لائے ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے کریں، حضور کا لایا ہوا جو نظام ہے، نظام مصطفیٰ ہے، وہ ہم قائم کر دیں، تو تب ہم اللہ کے حقیقی خلیفہ بنیں گے زمین میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. جو آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.